اب آپ ہمیں بالکل بھی پسند نہیں. تو شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز ان کی قوم کو بالکل بھی پسند, شعیب علیہ السلام کی نماز پسند تھی, روزہ پسند تھا, شعیب علیہ السلام کی نصیحت ان قوم کو بالکل بھی پسند نہیں تھی کہ آپ یہ کیوں کہتے ہو کہ کاروبار ایسے کرو ایسے نہ کرو. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جو تھے, وہ بھابھی کو پردے پہ بڑا زور دیتے تھے کہ بھابھی دیور سے پردہ کرے. ہے نا اسلام میں سالی بہنوئی سے پردہ. جب شادی ہوتی ہے آپ کی کسی خاندان میں تو وہ لڑکی تو آپ کی محرم بن جاتی ہے, اس کے علاوہ اس کا کوئی, اس کے والد بھی آپ کے سسر اور اس کی ماں بھی آپ کی ساس, اس کے علاوہ میرے بھائی کوئی محرم والا رشتہ آپ کا اس کے ساتھ قائم نہیں ہو. گھروں میں پردہ ختم ہو گیا. آپ سے کوئی پیسے بڑھانے کی بات کرے آپ کان لگا کے سنو گے کیا کہہ رہے ہیں. کوئی آ کے بتائے نا ایک نیا بزنس آیا ہے, کان لگا کے سنو گے. کوئی آپ سے کہے یار تمہارے گھر میں پردے کا نظام نہیں ہے, یہ غلط ہے, اللہ ناراض ہوتا ہے, کیسے آدمی دھتکارتا ہے. بھائی کوئی اور بات کر یار, یہ کیا ٹاپک لے کے بیٹھ گیا یار, یہ تو مولویوں کی باتیں, تو ادھر سے کہ فضول باتیں کر رہے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ کو یہ باتیں بالکل بھی پسند نہیں ہیں, لیکن اللہ کو یہی باتیں, اللہ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے میرا کون کتنا ہے, میں نے کھلایا, میں نے پیدا کیا, میرے حکام کو کیوں نہیں مانتے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نا ایک ایک رشتے کی تفصیل بیان کی ہے. پردے کا جب حکم آیا نا تو اللہ نے بتایا کہ عورت اپنے باپ سے پردہ نہیں ہے, اس کا اپنے بھائی سے نہیں ہے, بھتیجے سے نہیں ہے, سسر سے نہیں ہے, شوہر سے نہیں ہے, شوہر کے بیٹے سے جو ستیلا بیٹا ہوتا ہے اس سے نہیں ہے, شوہر کے باپ سے نہیں ہے. پوری ڈیٹیل اللہ نے بتا دی. کیا مطلب؟ ان کے علاوہ عورت کا سب سے پردہ ہے. تو آپ پردہ تو عورت پہ فرض ہے, آپ پہ فرض نہیں ہے, لیکن آپ اپنی بیوی سے فری ہو کے بات کر سکتے ہو, اپنی ماں سے ہنسی مذاق کر کے بات کر سکتے ہو, اپنی بہنوں سے ہنسی مذاق کر کے بات کر سکتے ہو, اپنی بھانجیوں سے بے تکلف ہو سکتے ہو, اپنی بھتیجیوں سے بے تکلف ہو سکتے ہو. اس کے علاوہ کسی اور جوان عورت سے آپ کو بے تکلف ہونے کی اجازت نہیں ہے. اگر آپ بے تکلف ہوگے لوگ آپ کو براڈ مائنڈڈ کہیں گے, بڑا کشادہ ظرف کا آدمی ہے. اللہ کی نظر میں آپ کی حیثیت 2 ٹکے کی نہیں رہے گی. دنیا کے ہاں اچھا ہونے کے معیار کچھ اور ہیں, اللہ کے ہاں اچھا ہونے کے معیار کچھ اور ہیں. یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا, جب تک صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ نہیں کی تھی اس وقت تک صالح علیہ السلام اپنی قوم کی نظر میں بڑے اچھے تھے اور بڑی امیدیں قوم نے لگائی ہوئی تھیں. جہاں انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ بت پرستی مت کرو, یہ حرام ہے, یہ حلال ہے, اسی وقت سے وہ قوم کی نظر میں گر گئے. لیکن اللہ کو صالح علیہ السلام سے اتنی محبت, ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی قرآن میں اللہ ان کا تذکرہ کرتا ہے بار بار. مشرکین مکہ کی نظر میں ابو جہل ابو لہب کی حیثیت تھی, قوم کے سردار, بڑے خوبصورت. ابو لہب کو ابو لہب کیوں کہتے ہیں؟ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس کے جو رخسار ہے نا آگ کے انگارے کی طرح چمکتے تھے. لہب عربی میں انگارے کو کہتے ہیں. اور بلال حبشی کیا تھے؟ سیاہ رنگ کے, موٹے ہونٹ, عجمی, غلام. لیکن جنت میں قدموں کی آہٹ کس کی سنی گئی ہے؟ حضرت بلال کی. ابو جہل کی, ابو لہب کی نہیں سنی گئی. اللہ کی نظر میں بلال حبشی کا مقام زیادہ, عرب کے سردار کا مقام کم. فرعون, جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی ہے نا تو فرعون غربت کے تانے دیتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو. کس کے تانے دیتا تھا؟ آج دولت مند کی نظر میں غریب کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, وہ کہتے 2 ٹکے کا آدمی نہیں ہے یہ. فرعون یہی تانے دیتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو. جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو سمجھایا نا کہ اس خدا پر ایمان لے کر آ, تو ظلم کرنا چھوڑ دے, ایک خدا کو مان, اس کی عبادت کر, تو فرعون نے بجائے ماننے کے قوم کو کہنا شروع کر دیا کہ یہ مسکین آدمی, معاذ اللہ, نقل کفر, غریب آدمی, اس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن نہیں ہیں, میرے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہیں. اس کے باغات نہیں ہیں, میرے پاس باغات ہیں, میرے باغات میں نہریں بہتی ہیں, ان کے پاس سر چھپانے کا چھپڑا نہیں ہے. ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین, میں بہتر ہوں بتاؤ یا یہ معاذ اللہ کمتر آدمی بہتر ہے, قوم کا غریب آدمی, غلام قوم کا آدمی. ایسے تکبر کیا فرعون نے ان کی غربت کی وجہ سے.
اسے پتا نہیں تھا کہ جس کو تو تانے دے رہا ہے نا کمتر ہونے کے، خدا کی نظر میں اس کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ اس غریب کو، اس مسکین کو کوہ طور پہ بلا کر خود سے اللہ اس سے کلام کرتا ہے. اتنا بڑا مقام ہے اس کا. اور اللہ جو آخری کتاب نازل کرے گا قرآن، اس میں سب سے زیادہ ذکر کس کا کرے گا؟ موسیٰ علیہ السلام. قرآن میں سب سے زیادہ کس پیغمبر کا تذکرہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. بار بار موسیٰ 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 موسیٰ، اتنا زیادہ ان کا واقعہ اللہ نے ذکر کیا، کسی پیغمبر کے واقعے کو اللہ نے اتنا تذکرہ نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سب لوگ قیامت کے دن قبر سے اٹھیں گے تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائے جائیں گے قبر سے. فرمایا میں اللہ کے عرش کی طرف دوڑوں گا تو میں دیکھوں گا موسیٰ مجھ سے پہلے اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ کے کھڑے ہوئے ہوں گے. یہ فضیلت بیان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کی. اتنا بڑا مقام کوہ طور پہ اللہ قربناہ نجیہ. قرآن کہتے ہیں ہم نے موسیٰ سے سرگوشیاں کی ہیں. محبوب سے سرگوشیاں کی جاتی ہیں نا، لیکن فرعون دولت بھی ہے، حکومت بھی ہے، اور کیا تانے دے رہا ہے لوگوں تم اس معاذ اللہ مولوی کی بات مانو گے جس کے پاس نہ دولت ہے، جس کے پاس نہ باغات ہیں، میرے محلات، میرا بنگلہ، میری جاہو جلال دیکھو، میں اس کو فالو کیوں کروں؟ آج انسان اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا کہ میری شکل اگر اچھی ہے تو میں بھی اچھا ہوں. ایسا نہیں ہے بھائی. آج انسان یہ سمجھتا ہے میرے کپڑے اچھے ہیں تو میں بھی کیا ہوں، یا جس کے کپڑے اچھے ہیں وہ اچھا ہے، جس کی شکل اچھی ہے وہ اچھا ہے، جس کی صحت اچھی ہے وہ اچھا ہے، جس کی دولت اچھی ہے وہ اچھا ہے، جس کی حکومت اچھی ہے وہ اچھا ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ کی نظر میں جس کا عمل اچھا ہے بس وہ اچھا ہے، چاہے کھانے کو روٹی نہ ملے، اس کو ایک نوالا نہ ملے، لیکن عمل اچھا ہے، اللہ کو ناراض نہیں کرتا. اللہ کی نظر میں یہ کروڑوں مالداروں سے، کروڑوں جاہ والوں سے کروڑا گنا بہتر ہے. بھائی اس دنیا کے دھوکے میں مت آؤ.